अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। ये पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये डीएसपी सरगोदा कामरान साहब हैं और वो लड़की जिस पे तशद्दुद हुआ, उसकी भी पिक्चर देख रहे हैं। ये पीछे आपको वो मनहूस शक्ल भी नज़र आ रही है, ख़तून जो जज की बेगम है। हुआ ये है कि एफआईआर नहीं काटी जा रही थी, बड़ा मसला बना हुआ था। ज़ाहिर है एक जज के खिलाफ एफआईआर काटना अपने लिए मुसीबत खड़ी करना और बार-बार रुकावटें खड़ी की जा रही थी। मगर वहाँ पे ये जो डीएसपी है कामरान, इसने कहा कि मैं हर सूरत एफआईआर काटूँगा, जो मर्ज़ी हो जाए, कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। और फिर बड़ी बहादुरी के साथ इस जवान ने एफआईआर काट दी। अभी तक हमारे पास इत्तला नहीं है कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई, मगर इस बच्ची के ऊपर जो जुल्म किया गया, उसके बाद इसकी वालिदा, इसके रिश्तेदार सड़कों पे आए, एहतजाज किया कि सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो जज है, उसकी बेगम है। अच्छा, अब दोनों के खिलाफ एफआईआर काटी गई है। मसला ये है यहाँ पे कि जब बड़े-बड़े लोगों के घर में ये मासूम बच्चे काम करते हैं, मैंने इस पे कई प्रोग्राम किए और जितने मर्ज़ी कर लें प्रोग्राम, तब्दीली नहीं आ रही, मगर फ़र्क नहीं पड़ रहा। और हैरानगी की बात ये है कि जिस तरह इस बच्ची की वालिदा और सब बताते हैं कि इतना जुल्म किया गया कि अभी तक इमरजेंसी में बच्ची पड़ी हुई है और कहा जा रहा है कि बेहतरी की तरफ आ रही है। लेकिन ये जो दरिंदे इस वक़्त आप देख रहे हैं पीछे, ये जो जज की बेगम, ये भी एक औरत है, सोचने वाली बात है। मगर दौलत के नशे ने इन लोगों को पागल कर दिया हुआ है। इनको समझ नहीं आती कि जो जुल्म वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ भी इंसान है। और शर्म की बात ये है कि ये इनकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। मैंने कई दफ़ा देखा, जितने अमीर लोग हैं, वो खुद पानी का गिलास भी नहीं पकड़ते, नौकरों को कहते कि पानी पिला दो हमें ला के। अपनी इनकी ये औकात है। और जो लोग इनकी खिदमत कर रहे हैं, उनके ऊपर ये जुल्म कर रहे हैं। अब अल्लाह करे ये बच्ची ठीक हो जाए, मगर ये कोई आखिरी केस नहीं होगा पाकिस्तान में। इससे पहले भी बेशुमार लड़कियां, बच्चे इन लोगों के जुल्म का निशाना बने। इससे पहले भी जजों के घरों में और ये अमीर लोगों के घरों में सब कुछ होता है। मुझे समझ नहीं आती कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ गई हैं। एक तरफ ऐसे कवानीन मौजूद है कि बच्चे जो वो काम नहीं कर सकते, मगर हमारा मुल्क है, ये यूरोप की अगर आप बात करें, तो यहाँ पे इस तरह के वाक़यात नहीं होते। उसकी वजह ये है कि यहाँ तालीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों ने स्कूल जाना ही जाना, जो मर्ज़ी हो जाए। हमारे ये चीज़ें नहीं हैं। जो गरीब वालिदैन होते हैं, कर्ज़े ले लेते हैं इन बड़े लोगों से, और फिर वो इनको जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करते हैं। ये अफ़सोसनाक वाक़यात पाकिस्तान में दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ, बेशुमार मिसालें आपको दे चुके हैं हम लोग। मगर एक तरफ हमारे दावे ये हैं कि पाकिस्तानी जो बेहतरीन मुसलमान हैं, ना इनको इस्लाम का पता है, ना इनको इंसानी हकूक़ का पता है, ना इनको कोई अखलाकियात का इल्म है, किसी चीज़ का इल्म नहीं। और थोड़ी-सी इज़्ज़त किसी तरह मिल जाती है, ये सिफ़ारिश के ज़रिए पहुँचते हैं, ये जज-शज ये वहाँ पे इसी तरह पहुँचते हैं। और फिर तकब्बर, गुरूर, इनकी बेगमात में तकब्बर, और वो तकब्बर फिर इन लोगों पे जिस तरह जुल्म आप देखते हैं, इस तरह ये अपना गुस्सा निकालते हैं। छोटी-छोटी बात पे मारते, पीटते, खाना नहीं देना। ऐसे वाक़यात भी हैं कि खाने तक नहीं, उनको मुकम्मल खुराक नहीं दी जाती। अगर वो बीमार हो जाए, फिर भी इनकी खिदमत करती है। बीमारी की हालत में भी उनको छुट्टी की इजाज़त नहीं होती। मैंने पाकिस्तान में ऐसे घर देखे, जहाँ पे मुझे खुद शर्म आ रही थी कि ये सलूक इन लोगों के साथ किया जा रहा है। मुझे अफ़सोस हो रहा था। अब अगर आप इस्लाम की बात करें, ये जज ने लोगों के फैसले क्या करने? मुझे बताइए, इस तरह के जज जो होंगे, उसने किसी के मतलब क्या फैसला करना, जिसका अपना बेड़ा गर्क हुआ हुआ, जिसके घर का बेड़ा गर्क हुआ हुआ। होना तो यही चाहिए था ना, अगर कानून होता कोई, तो जनाब फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया जाता। ये तो नहीं पता था, ये तो नहीं हो सकता कि
بیگم تشدد کاری ہے، جج کو علم نہیں ہے، وہ بھی اسی گھر میں رہتا ہے، اس نے روکا کیوں نہیں؟ سب پتہ ہوتا ہے، مگر کیونکہ بیگم کے خوف سے وہ بولتا نہیں ہوگا کہ کہیں مجھے بھی نہ شروع ہو جائے مارنا۔ حالات تو یہی چل رہے ہیں نا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ہماری حالت اس وقت بنی ہوئی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ روزانہ آپ کہتے ہیں جی یہ چیز آئے گی سامنے تو پاکستان کی بے عزتی ہوگی، یہ چیز آئے گی بے عزتی ہوگی، مگر کس کس چیز پر آپ پردہ ڈالیں گے؟ کون کون سی چیز ہے جس پر پردہ ڈالیں گے؟ بے گناہ عورتیں ہیں، جیلوں میں بند ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لوگ ہیں وہ پریشان ہیں، بھوک افلاس، کسی کو کوئی نوکری مل جاتی ہے وہ شکر کرتا ہے، لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، گورنمنٹ ہے وہ اپنی پکنک میں لگی ہوئی ہے، ان کو اپنا نہیں پتا کہ ہم کتنے دن ہیں، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اگر کوئی ایسا پروگرام شروع کرتی ہے دوسری آتی وہ ختم کر دیتی۔ آپ کے علم میں یہ میڈیکل کی سہولت دی تھی غریبوں کے لیے، وہ کارڈ جو ایشو کیا تھا وہ آتے ہی جو نئی گورنمنٹ آئی انہوں نے ختم کر دیا۔ مریم کی آڈیو بھی لیک ہوگی کہ یہ غریبوں کا کارڈ بند کرو، مگر غریب بھی کئی ایسے بدبخت ہے کہ پھر بھی اس کے جب اکثر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر آئے ہوئے، اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم آئے کدھر ہے۔ بے شمار ایسے واقعات آتے ہیں کہ لوگ اپنی جان سے بھی قریب چلے جاتے ہیں جلسے جلوسوں میں۔ ابھی بھی یہ جو 40 بندے مرے ہیں، اگر آپ پتہ کر لیں، آج بھی ایک ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ 4 بہنیں ہیں وہ اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں، وہ خود اٹھایا ہوا جنازہ، یہ سوشل میڈیا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں خود تو نہیں دیکھا۔ یہ واقعات وہاں پہ ایسے خطرناک ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی بھائی تھا اور وہ بھی جلسے جلوس میں گیا، وہاں پہ مارا گیا، وہ زندگی سے گیا۔ فضل الرحمان اپنا وہ بندے لے کے دبئی چلا گیا، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ کسی کے گھر بھی نہیں گیا پتہ کرنے۔ یہ ہے آپ لوگوں کی قدر اور عزت، جن کے لیے آپ جلسے جلوسوں میں نعرے لگاتے ہیں، وہاں پہ ان کو کوئی فکر ہی نہیں، وہ اپنی پکنک منانے نکل گئے۔ تو جناب یہ جو گھروں میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف باقاعدہ طور پر آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر آپ نے ملازم رکھا ہے، لڑکی ہے لڑکا ہے، جو اسلامی تعلیم ہے، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ۔ اب آپ بچا ہوا کھانا یا باسی کھانا ان کو کھلا کے بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ بڑا آپ کا یہ ہوتا ہے کہ حالانکہ اگر آپ اسلام کی تعلیم دیکھیں تو اس سے آپ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو حالت ہے، جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جو معاشرے کی بربادی ہو چکی ہے، اس میں سب ذمہ دار ہیں۔ اگر ایک جج کے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو عام گھر میں کیا ہوگا؟ میں نے کئی ایسی سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی کہ بڑا اچھا پروگرام ایک بندہ کرتا ہے، وہ جا کہتا ہے کہ جناب یہ کیا بیچنے ہیں، شربت ہے کوئی اور بھی چیز ہے کھانے کی، تو یار میرے پاس پیسے نہیں، مجھے دے دے۔ تو وہ اکثر لوگ جو غریب ہیں ان میں رحم دلی ہے، ان میں پیار محبت، وہ نکال کے دے دیتے ہیں۔ تو وہ جب پوچھتا کہ آپ نے کس طرح دے دیا، تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، تو اس نے کہا میرا دل کر رہا تھا کھانے کو اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا۔ اس نے کہا اس لیے میں نے آپ کو دے دیا۔ بعد میں اس نے زیادہ پیسے دیے، 1000 2000 3000 دیے، مگر اسے چیک کیا۔ اور غریبوں کے دل بڑے ہیں۔ یہ امیر جو اپنی طرف سے تو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں حرام خور، مگر حرام خور یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے، پیسے لے رہے، تو وہ بھی حرام خور ہی ہوتا ہے۔ جس چیز کا آپ نے حلف لیا ہوا، اگر آپ انصاف سے کام نہیں کر رہے تو وہ بھی حرام خور ہوگا۔ تو جناب یہ بہرحال بہت ہی افسوسناک واقعات ہے۔ اب اللہ کرے یہ کامران صاحب جو ڈی ایس پی ہیں پولیس والے سرگودے کے، یہ بچے رہے، کیونکہ جج صاحب آپ اس کے پیچھے پڑے ہوں گے کہ اس نے ایف آئی آر درج کرائی۔ اپنی غلطی نہیں ماننی، جس نے ایف آئی آر درج کی ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ اب یہ اپنے تعلقات ڈھونڈ رہے ہوں گے، کہیں پہ کوئی جنرل مل جائے، کوئی کرنل مل جائے، کوئی بریگیڈیئر مل جائے اور ہم اپنا کیس کسی طرح ختم کروا لیں۔ یہ بھی ہوگا کہ جس جج کے پاس اتنے کیس لگے گا اس کو بھی کسی طرح اپنے سسٹم میں لانے کی کوشش کرے۔ مارا بھی غریب کو، قصور بھی غریب کا۔ تو جناب یہ اس سے کہتے پاکستان میں صرف سیاسی مسئلہ نہیں، ہمارے مسائل ہی اتنے ہیں کہ ہم ختم نہیں کر پاتے۔ ایک ایک گھر میں آپ ذرا چیک کریں جا کے اپنے آس پاس، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو نوکر ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک وہاں پہ ہوتا ہے۔
وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں اور کس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں یہی کہوں گا کہ جو خود کھائیں ان کو کھلائیں، اپنے ساتھ بٹھا کے کھلائیں، یہ آپ کی فیملی کا حصہ ہوتے ہیں۔ کہیں آپ لے کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو، یہ نوکر ساتھ ہوتے ہیں، ملازم ساتھ ہوتے ہیں، ان کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں۔ یہ چلو دوسری ٹیبل پہ لگا دیں اگر آپ ساتھ نہیں بٹھائیں، مگر آپ کھانا تو کھلائیں۔ وہ وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی طرح ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی طرح نفسیاتی ظلم، ہر طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ تو جناب ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے، ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ ناظرین ہمارا کام ہوتا ہے آپ کو توجہ دلوانا، ہمارا آپ کا کام ہے کچھ نہ کچھ حرکت کرے تاکہ معاشرے میں کوئی تبدیلی آئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔